بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینہ کھا لیا کریں، معدے کو سکون ملے گا، قے اور الٹیاں نہیں آئیں گی۔ صبح جلدی نہ اٹھنا اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے، جبکہ جلدی اٹھنا اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہوں وہاں جادو اثر کرتا ہے۔ حاملہ عورتوں کو مسور کی دال نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ مسور کی دال حمل کو ضائع کر دیتی ہے۔ مسواک جراثیم کو ختم کرتی ہے اور دانتوں کو چمکدار بناتی ہے۔ بار بار نہانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں اور دماغ کمزور ہوتا ہے۔ جلی ہوئی جگہ پر شہد لگانے سے سکون ملتا ہے۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے، قد لمبا ہوتا ہے۔ خالی پیٹ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ آیت الکرسی روزانہ پڑھنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کچی روٹی اور کچے پھل کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ سیب کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے گلے کا کینسر اور گلے کی خراش بھی ہو سکتی ہے۔ بال گرنے کا مسئلہ ہو تو پیاز کو کچل کر رس نکال کر اس میں شہد ملا کر لگائیں، گنجپن ختم ہو جائے گا اور بال گرنے کی پرابلم بھی ختم ہو جائے گی۔ کھانا کھانے کے فوری بعد سونے سے پیٹ کی چربی بڑھتی ہے اور معدے میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے۔ جو رات کا کھانا ہضم کر کے سوتا ہے اس کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ حمل نہ ٹھہرنے کی بیماری کی بڑی وجہ موٹاپا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد سونے سے پیٹ کی چربی بڑھتی ہے اور معدے میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے۔ پیشاب زیادہ دیر تک روکنے سے گردے خراب ہو سکتے ہیں اور مثانہ پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ مسکرانے سے دل کی شریانیں صاف ہوتی ہیں۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے 100 سال تک جسمانی قوت برقرار رہتی ہے۔ دوپہر کو پیاز کے ساتھ روٹی کھانے والا جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ بچی ہوئی روٹی اگلے دن کھانے سے کئی بیماریاں کنٹرول میں آ سکتی ہیں۔ تھکن ہو تو تھوڑا سا گڑ کھانے سے توانائی ملتی ہے۔ اگر بدن پر بڑھاپا محسوس ہونے لگے تو رات کو انجیر کے 2 دانے شہد کے ساتھ کھائیں، جوانی واپس آ جائے گی۔ سفید چنے شوگر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے جسم مضبوط ہوتا ہے۔ کریلے کا شربت پینے سے متلی ختم ہو جاتی ہے۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے جسمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت نہ کھائیں، اس سے طاقت کم ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ جوان جانور کا گوشت کھایا کرو۔ مسور کی دال کھانے سے معدے کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ دودھ پلانے والی خواتین کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم کرنا چاہیے، ورنہ بچے کے لیے نقصان ہوگا۔ پان کے پتے چبانے سے دماغ کھلتا ہے۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا کر سونے سے جسم میں گرمی نہیں لگتی۔ بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائیں اور نہ ہی کھانا منہ کھول کر کھائیں۔ کھانا نکال کر دوبارہ نہ کھائیں۔ کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی ہے۔ کھانے کو منہ بھر کر نہ کھائیں، اس سے معدے پر دباؤ پڑتا ہے۔ پیاز دوپہر کے وقت استعمال کرنے سے طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور مرد کی زندگی خوشگوار رہتی ہے۔ جو عورتیں مرچیں زیادہ پسند کرتی ہیں ان کے بچے بھی ذہین ہوتے ہیں۔ ہمیشہ پرسکون رہنے والے انسان کے دماغ کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ دل کے مریض زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کریں۔ اگر بے تحاشا دولت چاہتے ہو تو ہمیشہ لڑائی جھگڑے ختم کرنا چاہیے۔
تو روزانہ سورۃ مریم پڑھ لیا کرو، زندگی سکون سے گزرے گی۔ آلو بخارا طبیعت کو نرم کرتا ہے اور پیاس کو تسکین دیتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے لوکی، کدو، لوبیا کی سبزی نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ اگر جوؤں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو ادرک کو پیس کر کسی بھی تیل میں ملا کر بالوں میں لگا لیں۔ اکثر لوگوں کے بال خشک ہو جاتے ہیں، ایسے میں اگر سر دھونے کے بعد بالوں کی جڑوں میں عرق گلاب لگا لیا جائے تو بال کبھی خشک نہیں ہوں گے۔ روزانہ لیمو پانی پینے سے ایک ہفتے میں 3 کلو چربی کم ہو سکتی ہے۔ جب بڑھاپے کا آغاز ہو تو لوگ دیسی علاج پر زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ اگر جسم میں درد ہو تو ادرک کا ایک ٹکڑا نگلے، اس سے درد ختم ہو جائے گا۔ شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا عورت کا حق ہے، اس پر عورت کو اجر ملتا ہے۔ انسان صرف مکھن اور آلو کھا کر زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ ان دونوں میں وہ تمام غذائی اجزاء موجود ہیں جو زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ ناریل کا پانی معدے کی گرمی اور منہ کے مسائل کے لیے بہترین ہے۔ سونے سے پہلے واش روم جائیں، خالی مثانے کے ساتھ نیند بہتر آتی ہے۔ کاجو کھانے سے جلد خوبصورت اور نرم ہوتی ہے۔ معدے کے مریض اگر ناشتے میں انگور کھائیں گے تو صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ جن لوگوں کا معدہ اکثر خراب رہتا ہو ان کے لیے پکے ہوئے انگور کھائیں۔ نیم کی لکڑی کی مسواک بنا کر دانتوں پر لگاؤ، سارا دن منہ سے خوشبو آتی رہے گی۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر لگائیں تو کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ کالا نمک اور انگور ایک ساتھ کھانے سے کبھی موشن نہیں لگتے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو سرخ شلجم کے بیج کھائیں۔ روزانہ سوکھی میتھی کا کہوہ پینے سے دمہ کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے عقل ملتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ اگر جسم کے کسی حصے پر اچانک خارش کا مسئلہ ہو جائے تو نہار منہ اپنے منہ سے لعاب نکال کر خارش والی جگہ پر لگانے سے 2 یا 3 دن میں خارش ختم ہو جائے گی۔ کریلا شوگر کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو ختم کر دیتا ہے۔ بلی گھر میں نظر آ جائے تو اسے دودھ یا گوشت کا ٹکڑا ڈال دیں، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ ادرک کا کہوہ پینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ کشمش کے چند دانے کھانے سے جسم مضبوط رہتا ہے۔ اگر ہڈیوں کو مضبوط بنانا چاہتے ہو، تھکن دور کرنے کے لیے دن میں کم از کم 8 گلاس پانی لازمی پئیں۔ ہڈیوں کی کمزوری دور ہوگی، تھکن دور ہو جائے گی۔ دار چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے بڑا ہوا پیٹ 1 ہفتے میں کم ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کے دانت میں درد ہو تو ادرک کا ٹکڑا یا پھر لونگ دانت میں دبا لیجئے، درد ختم ہو جاتا ہے۔ رات کو کھانے کے بعد سونے سے پہلے گڑ کا ٹکڑا چوسنے سے بدہضمی ختم ہو جاتی ہے۔ جان بوجھ کر چونٹیوں اور زمین پر رینگنے والے جانوروں پر پیر رکھنے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند لینا دماغ کی بیماریوں سے تحفظ دیتی ہے۔ کچا لہسن یا کچی پیاز کھانے سے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے تو اس کے لیے الائچی کا 1 دانہ چکھ لینے سے منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ صاف اور نرم روئی دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر رکھنے سے آنکھوں کو سکون ملتا ہے، کیونکہ دودھ آنکھوں کو نرم بنا دیتا ہے۔
آٹے میں سونف ملا کر روٹی کھانے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے دل کا دورہ ہو سکتا ہے۔ پتے کی پتھری کی علامت میں جلن، متلی، یرکان اور پیٹ کا پھول جانا شامل ہے۔ پان کے پتے چبانے سے دماغ تر و تازہ ہوتا ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان کم عقل سمجھا جاتا ہے۔ گاجر قبض کشا ہے اور گاجر کا حلوہ جسم کو موٹا کرتا ہے۔ نان کھانے سے آنتیں خشک ہو جاتی ہیں اور معدہ سخت ہو جاتا ہے۔ گردے اور کمر کے درد کے لیے بھی گاجر فائدہ مند ہے اور روزانہ رات کو گاجر کھائی جائے تو رنگ صاف ہو جاتا ہے، جھریاں ختم ہونے لگتی ہیں، چہرے پر نور آ جاتا ہے۔ پودینے کا کیوا بلغم ختم کرتا ہے اور متلی کو روکتا ہے۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتے ہیں۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور ساتھ میں قوت بہ بھی بڑھ جاتی ہیں۔ بدن پر بڑھاپا محسوس ہو یا پھر جھریاں آنے لگیں تو دودھ میں 2 دانے اجوائے کھجور کے ڈال کر پی جاؤ۔ 70 سال کی عمر میں آپ 17 سال جیسے جوان نظر آؤ گے۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے ہی بنی ہوتی ہیں۔ درخت اونچا ہوگا، اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا۔ اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجیے۔ اگر بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہو تو بھنے ہوئے چنے 1 مٹھی کھا لیں اور اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ 1 ہفتہ مسلسل ایسا کریں، بار بار پیشاب کی حاجت ختم ہو جائے گی۔ جسم میں معدنیات کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ انڈا ہے۔ انڈے کو ابال کر کھا لیں۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہو تو روزانہ لہسن اور پیاز کا استعمال کریں اور نہار منہ سیب ضرور کھائیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جو شخص بے وقت کھانا کھاتا ہے اس کی نسل میں بیٹوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ بڑے جانور کی مکھ کھانے سے انسان کے جسم میں طاقت ابھرتی ہے۔ کمزور انسان بھی تندرست ہونے لگتا ہے۔ اجوائن گردوں کی پتھری سے بچاتی ہے، خون کی روانی کو بہتر بناتی ہے۔ کھانے کے اندر پسی ہوئی ادرک ڈال کر کھایا کرو، یہ نظام ہاضمے کے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہو تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھاؤ اور کالی مرچوں میں پکا کر کھایا کرو۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا کالا نمک چکھ لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا اور معدہ ٹھیک رہے گا۔ پیشاب میں جلن ہوتی ہو تو ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے اجوائن کا سونف 1 چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں، پیشاب کی جلن ختم ہو جائے گی۔ چاولوں سے دور رہیں۔ پیٹ کی چربی ختم کرنے کے لیے جو کا آٹا استعمال کریں، پیٹ کی چربی ختم ہو جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی کوشش کریں، اس سے آپ کے پیٹ کی چربی کبھی نہیں بڑھے گی۔ چہرہ تر و تازہ رکھنے کے لیے کچی سبزیاں کھایا کرو۔ کچی سبزیاں کھانے سے چہرہ اور جلد نرم و ملائم رہتی ہیں۔ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال بطور غذا کثرت سے کیا کریں، جسم مضبوط رہے گا۔ کھانے میں دار چینی، ہلدی، زیرہ اور کالی مرچ استعمال کریں، اس سے جسم کی چربی نہیں بڑھتی اور موٹاپا بھی کنٹرول میں رہے گا۔ الائچی دودھ میں ڈال کر نہار منہ پی لیں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ 1 لیمو لے کر اسے کاٹ لیں اور اس کو اپنی پیشانی پر رگڑیں، سر درد فوری ختم ہو جائے گا۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو مٹھی بھر بھنے ہوئے چنے کھانے کے بعد سونف کھا لیں،
مثانے کی تکلیف ختم ہو جائے گی اور بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہوگا۔ اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہو تو روزانہ نہار منہ کچی گاجریں کھا لیا کریں۔ کان کے پرانے سے پرانے درد کو دور کرنے کے لیے لہسن کا رس چند قطرے کان میں ڈالنے سے فوری آرام مل جاتا ہے۔ دماغ کا کام کرنے والے اکثر گوشت چھوڑ کر صرف پھل اور سبزیاں کھائیں تو انہیں ذہنی تھکن محسوس نہیں ہوگی۔ اگر کان میں درد ہو یا پھر کان میں پانی چلا جائے تو کوئی دوا استعمال کرنے کے بجائے الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو۔ پانی کان سے نکل جائے گا اور کان میں درد بھی نہیں ہوگا۔ اپنے اخلاق کو پھولوں جیسا بنا لو تاکہ پاس بیٹھنے والا خوشبو محسوس کرے۔ شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے بخار ہو سکتا ہے۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ سیب کھانے سے دل کی دھڑکن معمول پر آتی ہے۔ چاول کھانے کے فوری بعد دودھ پینے سے انسان کی عمر کم ہو سکتی ہے۔ ناک میں اگر کیڑا چلا جائے تو عرق گلاب میں انگلی ڈال کر ناک میں لگائیں، کیڑا خود بخود باہر آ جائے گا۔ درود شریف پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ امرود کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک پانی نہ پئیں۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ رات کو 2 تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھ کر سویا کرو، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ شوگر والے مریض شکر قندی اور چقندر کا استعمال نہ کریں۔ ہلدی عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر ہونے والے اثرات کو کم کرتی ہے۔ ہلدی کا استعمال اپنے چہرے پر بھی لازمی کیا کریں۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ ہوں وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ چاول کھانے کے بعد دودھ نہ پئیں۔ قوت بہا کی کمی والے دھنیے کا استعمال نہ کریں۔ سر درد والے پالک استعمال نہ کریں۔ نہار منہ صبح کے وقت سبز گھاس پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانس لینے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں اور پورا دن اچھا گزرتا ہے۔ پانی میں اسپاغول کا چھلکا ڈال کر کھا لیا کرو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ لونگ کو پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت زندگی بھر کم نہیں ہوگی۔ پیشاب زیادہ آتا ہو تو تل بھون کر کھاؤ۔ مکئی کے دانے بھون کر کھانے سے سر درد اتر جاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت لیموں کاٹ کر رکھ لو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ خواب میں آسمان میں خود کو اڑتے دیکھنا خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ کھانا بناتے ہوئے لوہے یا چاندی کا چمچ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماری آتی ہے۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیشہ صبح کے وقت ہی ورزش کرنی چاہیے۔ کھٹے پھل زیادہ استعمال کرنے سے پٹھوں کو نقصان ہوتا ہے۔ جس عورت کا منہ بڑا ہوتا ہے اس عورت کے نخرے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جس گھر میں بکری پالی جاتی ہے وہاں کبھی الرجی کی بیماری نہیں ہوتی اور رزق بڑھتا ہے۔ گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کر جسم کی مالش کرنے سے خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ بعض انسان کی زبان میٹھی ہوتی ہے اور اس کا دل کڑوا ہوتا ہے۔ بے اولاد جوڑے سبز الائچی اور متھیرے کے بیچ ہم وزن لے کر 1 چمچ صبح شام دودھ کے ساتھ کھائیں، انشاءاللہ اولاد نصیب ہو جائے گی۔ پودینے کے پتے جلد پر روزانہ رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ انجیر کھانے سے بواسیر کا مسئلہ ختم ہوتا ہے۔ سورج مکھی کے تیل سے گردن کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔
لکڑی کے استعمال شدہ فرنیچر یا نئے فرنیچر پر زیتون کا تیل لگایا جائے تو فرنیچر محفوظ رہے گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو صرف ایک لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا نام لکھ دیں۔ شکریہ۔